السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں پڑھیں گے. آپ حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے وہ کون تھی؟ پڑھے بغیر، کتاب نہیں کھولی ہے. پہلے سے آپ کے ذہن میں حضرت اسماء بنت امیس کا نام سنتے ہی کیا آتا ہے؟ جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً کچھ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، ان کی پرسنالٹی ہمارے سامنے آ جاتی. اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہجرت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے. حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں کچھ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو یہ بتائیے کہ حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں سنتے ہوئے کیا ذہن میں آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں صحابیات کے بارے میں پڑھنا چاہیے. جو اپنے ماضی کو نہ جانتا ہو وہ اپنے حال کے بارے میں کیا جانے گا، اور اس کا مستقبل تو بالکل ہی مخدوش. ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے ہیروز کون ہیں، ہمارے لیے رول ماڈلز کون ہیں، وہ کون ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام کی خدمت کی. یہ دین جو آج ہمیں نعمت کے طور پر ملا ہے، اس کے لیے قربانیاں کی. آج ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہم سے پہلے راہیں ہموار کس نے کی، ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بتائی تو کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. عموماً ہم جب سیرت میں بھی پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد خلفائے راشدین یا پھر بہت سے صحابہ کی سیرت تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین کا پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے. حالانکہ بحیثیت ایک خاتون کے ہمارے لیے قریبی مثالیں کہاں سے مل سکتی. ایسا نہیں کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی اہمیت نہیں یا خلفائے راشدین کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھا ہے، سب معلوم ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم خواتین صحابیات کے بارے میں نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ اس دور میں خواتین نے دین کی خدمت اور دین پر عمل کس طرح کیا. اور آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جو ان سے کہیں کوئی مماثلت رکھتی ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم. اسی سوچ کے تحت سیرت صحابیات کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور آج ہم دوسرا چیپٹر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اسماء بنت امیس. پڑھنے کا تو خوبصورت کتاب ہے، آسان کتاب ہے، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن میں مزید وضاحت کی ضرورت رہتی ہے. اور ایک دفعہ اگر آپ کسی سے پڑھ لیں گے کتاب تو آئندہ کے لیے پھر بہت سی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو چلیے کتاب نکالتے ہیں اور یہیں سے شروع کرتے ہیں. اسی سے پتہ چلتا جائے گا کہ وہ کون تھی. سیدہ اسماء بنت امیس. خاندانی پس منظر. نام اسماء، والد کا نام امیس بن سعد اور والدہ کا نام ہند بن عوف تھا. ان کی ایک ہمشیرہ یعنی بہن، کیونکہ اب تو ہم ہمشیرہ کا معنی بھی نہیں جانتے، سسٹر کہتے ہیں. ایک ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا. دوسری ہمشیرہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ام الفضل، اور تیسری ہمشیرہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ سیدہ سلمہ تھی. سیدہ اسماء بنت امیس ذوالجناحین سیدنا جعفر بن ابی طالب کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ نبی کریم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ کی بہن تھی. جی، حضرت اسماء بنت ابی بکر کا سب کو پتا وہ سالی تھی، لیکن اسماء بنت امیس کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ بھی سالی تھی. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ عباس کون تھے؟ آپ کے
چچا تھے. تو ان کی اہلیہ ہونے کے ناطے یعنی ان کی ایک بہن جو تھی چچی تھی. پھر تیسری حمزہ بن عبد المطلب جی، اور پھر اسماء بنت امیس. یہ کن کی بیوی تھی؟ حضرت جعفر کی. جعفر آپ کے کون تھے؟ چچا زاد تھے. ٹھیک ہے، چچا زاد. کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے. ٹھیک ہے. اور حضرت علی کون تھے؟ جی، حضرت جعفر کے بھائی تھے. ٹھیک ہے، اوکے. تو اب ذرا اچھی طرح ان کا مقام پہچان لیں کہ کون تھی، رشتے میں کون کس کا کیا لگتا تھا. دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر، جعفر بن ابی طالب اور اسماء بنت امیس دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر حبشہ کی طرف ہجرت کی. حبشہ کی طرف کتنی ہجرتیں ہوئی تھی؟ 2، اولا اور ثانیہ. قریش مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے اور طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے. قریش کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے یہ دونوں میاں بیوی سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. حبشہ میں قیام کے دوران میں سیدہ اسماء بنت امیس نے 3 بیٹوں کو جنم دیا، جن کے نام ترتیب وار یہ ہیں: محمد، عبداللہ اور عون. جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر میں مصروف تھے. کب ہوئی تھی؟ 7 ہجری کو. مکی دور کے تقریباً درمیان میں گئے ہیں اور پھر اس کے بعد مدنی دور کے آخری حصے میں واپس آئے ہیں حبشہ سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو حبشہ سے مہاجرین کے واپس آنے کی اطلاع دی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جعفر بن ابی طالب کو دیکھا تو اس کے ماتھے کو چوما، اس سے گلے ملے اور یہ فرمایا: ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر او بقدوم جعفر. مجھے معلوم نہیں کہ مجھے زیادہ خوشی فتح خیبر کی ہے، یعنی خیبر فتح ہونے کی ہے، یا جعفر رضی اللہ عنہ کے واپس آنے کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک وقت میں 2 خوشخبریاں انسان کو ملتی ہیں، نور علی نور. تو پھر انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اس پہ زیادہ خوش ہوں یا اس پہ ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے اور خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے اور اپنے دل کی حالت بیان بھی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جعفر بن ابی طالب سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ سے ہمیشہ یہ فرماتے تھے: اشبہت خلقی و خلقی. تمہاری شکل و صورت اور طور و اطوار مجھ سے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کزن تھے تو عموماً چچا کے بیٹوں کے ساتھ شباہت ہوتی ہے بچوں کی. مومن بہنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کی بہنوں کو الاخوات المؤمنات کہہ کر ان کے مومن ہونے کی گواہی دی. کیا کسی عقل مند کے لیے اس کی زندگی میں ایمان کے تحفہ سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو چونکہ پیدائشی ایمان مل گیا ہے، مسلمان ہیں ہم، اس لیے کبھی اس کی قدر بھی نہیں کی اور اس پر شکر ادا کرنا تو دور کی بات کہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا. لیکن جن لوگوں کو دھکے کھا کر ایمان ملتا ہے اور ڈھونڈ کر تلاش کر کے، ان کی کیفیت پھر دیکھنے والی ہوتی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الاخوات المؤمنات، بے شک یہ بہنیں مومن ہیں. اور ایک روایت میں ہے: الاخوات مؤمنات میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وام الفضل بنت الحارث وسلمى امرأۃ حمزہ واسماء بنت امیس. 4 مومن بہنیں، میمونہ اور ام الفضل بنت حارث حمزہ کی بیوی، سلمہ اور اسماء بنت امیس. ام الفضل وہی ہے نا جنہوں نے حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا تھا تاکہ یہ جان لیں کہ آج آپ روزے سے ہیں یا نہیں. میدان دعوت و جہاد میں کردار. سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کی بہنوں
کا دعوت اللہ کے میدان میں بہت زیادہ اثر انگیز کردار تھا۔ خواتین میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کچھ یوں روایت نقل کی ہے کہ ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا۔ میں اور میرے 2 بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سفر ہجرت پر نکلے۔ میں اپنے دونوں بھائیوں سے عمر میں چھوٹا تھا۔ ایک کا نام ابو بردہ تھا، دوسرے کا نام ابو رحم۔ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے 52 یا 53 اور اشخاص بھی تھے، 52 یا 53 لوگ اور بھی کشتی میں سوار تھے۔ سمندر کی لہروں نے ہمیں حبشہ کے ساحل پہ پہنچا دیا، یعنی جدہ آنے کی بجائے دوسری طرف پہنچ گئے۔ اگر آپ عرب کا نقشہ دیکھیں تو جزیرۃ العرب میں یمن نیچے آتا ہے، یعنی یمن اور اس کے سامنے افریقہ آمنے سامنے، یعنی حبشہ دوسری طرف ہے۔ تو یہ لوگ یمن سے جب نکلے کشتی پر تو ان کا ارادہ تھا سمندری سفر کا، کہ کنارے کنارے وہ وہاں، یعنی اب تو جدہ بندرگاہ ہے، اس زمانے میں جو بھی بندرگاہ تھی وہاں تک پہنچیں گے اور پھر وہاں سے مکہ کی طرف چلے جائیں گے، لیکن وہ الٹے رستے پہ پڑ گئے۔ تو بعض اوقات رستہ بھولنے میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے۔ بہرحال ہم وہاں جعفر بن ابی طالب سے ملے، پھر ہم سب اکٹھے مدینہ منورہ کی طرف محو سفر ہوئے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ آپ ابھی خیبر فتح کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے۔ کچھ لوگ ہم کشتی والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہجرت کے حوالے سے ہم تم پر سبقت لے گئے۔ سیدہ اسماء بنت امیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ حفصہ سے ملاقات کرنے ان کے پاس گئی۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا عمر بن خطاب سیدہ حفصہ سے ملنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں سیدہ اسماء بنت امیس بیٹھی ہوئی تھی۔ سیدنا عمر نے پوچھا یہ کون ہے؟ سیدہ حفصہ نے بتائی اسماء بنت امیس ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا وہی اسماء جو حبشہ میں رہی ہیں، حبشیہ، اور سمندر کے راستے یہاں پہنچی ہیں، بحریہ۔ سیدہ اسماء بولی ہاں ہاں وہی۔ سیدنا عمر نے فرمایا ہم ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت لے گئے ہیں، یعنی ہم نے تم سے پہلے ہجرت کر لی، ہم تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ اسماء ناراض ہوئی، کہنے لگی واللہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے، تمہارے جاہلوں کو واعظ نصیحت کرتے رہے، جبکہ ہم دور دراز پردیس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جدائی کے دن کاٹتے رہے۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم قریب رہے ہو تو تمہارا زیادہ حق ہے، ہم نے بھی اسلام کے لیے کچھ کم قربانیاں نہیں کی۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار نہ کروں۔ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل وہی بات کروں گی جو آپ نے مجھے کہی، اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گی۔ اب آپ دیکھیں ان کی بہادری کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح گفتگو کر رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ اسماء نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، عمر بن خطاب نے مجھے یہ کچھ کہا ہے۔ آپ نے پوچھا تم نے جواب میں اسے کیا کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسے یہ کچھ کہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بأحق بی منکم وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ، کوئی تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتا۔ عمر اور اس کے ساتھیوں نے ایک ہجرت کی جبکہ تم کشتی والوں نے 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ایک ہجرت حبشہ کی طرف تھی اور دوسری ہجرت پھر مدینہ کی طرف۔ اس سے کیا بات سامنے آتی؟ بعض اوقات ہمیں صرف اپنی خوبی، اپنی خیر، اپنی بھلائی، اپنی نیکیاں، اپنے کارنامے یاد رہتے ہیں، اور ان کے شوق میں ہم دوسرے کسی کی کوئی بات ہی نہیں سنتے، یا ان کے کام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، یا اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ کس چیز کی علامت ہوتی؟ تنگ نظری کی، ٹنل ویژن، خود غرضی۔ لیکن دین کے بڑے فائدے کے لیے نظر بھی بڑی ہونی چاہیے، صرف اپنے اوپر نہیں
دوسروں کی خیر بھی نظر آنی چاہیے. اب یہاں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دونوں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شاید ناراض ہو رہے ہیں، یا کوئی منفی معنی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ صحابہ میں سے ہر ایک کو دین کے معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق تھا. بہت ہی ہیلدی کمپٹیشن، اور یہ ہونا چاہیے. اور ان کا جو غم تھا یا ان کی جو فکر تھی یا ان کی جو پریشانی تھی وہ یہ کہ کہیں ہم پیچھے تو نہیں رہ گئے. اب مثلاً وہ اتنے سال حبشہ میں رہی، اور آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ میں دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کو. جو وہاں کی حکومت تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر امان تو دیتے ہیں، آپ امن سے رہیے، جب تک چاہے رہیں، کوئی آپ کو چھیڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں دے گا، لیکن اپنے دین کی آپ تبلیغ نہیں کریں گے. تو اس لیے اتنے سال وہ ایک مجبوری کی وجہ سے تبلیغ نہیں کر سکے تھے. وہ جتنے تھے تقریباً اتنے ہی رہے، پھیل نہیں سکے. اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی، کیونکہ اگر وہ لوگ تبلیغ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ سارا حبشہ مسلمان ہو چکا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کی بجائے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے، کیونکہ ایک میدان ہموار ہو چکا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی. لیکن عام اپنی زندگی میں ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس پوزیشن میں ہیں، ہم کیوں اس کنڈیشن میں ہیں، مزریبل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم نے دین کی خدمت کا بھی جو ایک مخصوص نقشہ یا حلیہ بنا رکھا ہے، جب اس خاص فریم ورک میں ہم کام نہیں کر پاتے تو پھر ہم سمجھتے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. ہے نا ایسی بات؟ ہم شاید پیچھے ہی رہ گئے. اگر آپ کے اندر یہ تڑپ ہو تو آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو میری بات بھی سمجھ نہیں آئے گی میں کیا رہی ہوں. تو اصل مقصد کہنے کا یہی ہے کہ انسان زندگی میں اگر ایک خواب دیکھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے آئندہ، یا اس کا دل کسی ایک کام کو کرتا ہے. مثلاً پروفیشنل لائف میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے، لیکن کتنے بچوں کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے؟ لمیٹڈ ہوتے ہیں نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ان بچوں کا حال اس وقت جن کو ایڈمیشن نہیں ملتا کہ کس طرح وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں اور کیسے کیسے پریشان ہوتے ہیں. اور پھر بعض لوگ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، ان کی یہاں تک تمنا پوری ہو جاتی. لیکن لڑکیوں کی کئی دفعہ شادی ہوتی ہے اور بعد میں ان کو پریکٹس کی اجازت نہیں ملتی، تو وہ سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. اب ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص وہ نہیں کر سکا جو وہ سوچے ہوئے تھا یا جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اس کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا، تو ایسا نہیں کہ امکانات ختم ہو گئے، ایسا نہیں کہ درجات بڑھنے سے رک گئے. جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، جب تک آپ کے پاس عقل اور سمجھ ہے، جب تک اللہ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ساتھی ہے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. جہاں ایک دروازہ بند ہوتا ہے وہاں کئی اور کھلتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اگر واقعی سچے معنوں میں آپ کے اندر انسانیت کا درد اور آپ کے اندر ان کی بھلائی کا جذبہ ہے، تو گھر سے آپ اگر پہلا قدم باہر نکالیں گے نا اپنی گلی کے اندر، تو وہاں بھی آپ کو بہت سے کام مل جائیں گے. آپ تھوڑا سا ہی آگے جائیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، بہت سے لوگ اس چیز کے متلاشی ہوں گے، یا اس چیز کے اگر وہ خود متلاشی نہیں تو ضرورت مند ضرور ہوں گے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اور جو ان تک بھی پہنچنی چاہیے. لیکن آپ تو صرف یہ رونا رو رہے ہیں کہ وہ میری سہیلیاں چھوٹ گئیں اور الہدا چھوٹ گیا اور میں تو اب کسی کام کی نہیں رہی. اور پھر اپنے لیے سارے بہانے عذر کر کے اور پھر ہم اسی دنیا میں واپس کھو جاتے ہیں جس سے ہم نکلے ہوتے ہیں. اور قرآن پڑھتے ہوئے جو عہد باندھتے ہیں اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، وہ سب بھی بھلا دیتے ہیں. تو ایسے تو کام نہیں چلتا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء اور ان کے جتنے بھی اور ساتھی تھے جو حبشہ میں رہے، وہ اس وقت وہ سب کچھ نہیں کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنی عبادات میں کمی کی یا اپنے طور پر جو اپنی اولاد کی تربیت یا اور جو بھی کام اللہ نے ان کو دیے اس میں کوئی کمی کی، یا دین میں پیچھے رہ گئے کہ اب ہم حبشہ اتنی دور چلے آئے ہیں اور اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں اور ہمیں وہ ماحول نہیں ملا
اور اب ہمارا ایمان ڈاؤن جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بس رو دھو کے تسلی دے دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جب واپس آتی ہے اور حضرت عمر سے بات ہوتی ہے اور حضرت عمر کہتے ہیں ہاں تم وہی لوگ, کیونکہ عام طور پہ امپریشن لوگوں کا بھی یہی ہو جاتا ہے نا کہ جو قریب کے لوگ ہیں, جو روز ملاقات کر رہے ہیں یا جو بڑی بڑی قربانیاں کر رہے ہیں, obviously جو چیز نظر آتی ہے انسان اسی کو امپورٹنس دیتا ہے. تو انہوں نے اس بنا پہ کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. تو حضرت اسماء کو یہ بات بہت چبھی کہ اچھا اس کا مطلب ہم پیچھے رہ گئے, ہمارا کیا ہوا؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کامیابی, اور کوئی بھی کامیاب لیڈر اسی طرح کی سوچ رکھتا ہے اور وہ دلداری کرنا جانتا ہے کہ کس طرح ساتھیوں کا ہر دم حوصلہ بڑھایا جائے. تو انہوں نے ان کی 2 ہجرتوں کو, یعنی بعض اوقات کوئی ایک کام ایسا ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں معمولی ہوتا ہے لیکن اللہ کے یہاں بہت عظیم ہوتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ایک بڑا مقام لکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کا اتنا درجہ ہوگا, مگر اس بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان اعمال کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ سکے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں, اس پر کوئی امتحان بھیج دیتے ہیں. اس طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس امتحان کی وجہ سے اس پر جو وہ صبر کرتا ہے, اس پر جو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے, تو وہ جو درجے عمل کی وجہ سے نہیں بڑھ رہے تھے وہ فوراً گراف اوپر چلا جاتا ہے اور اس بڑے مقام کو انسان پہنچ جاتا ہے. اب بظاہر ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس شخص کی تو فلاں اور فلاں کارنامے بھی نہیں, اس کے پاس یہ ڈگری نہیں, یہ سرٹیفکیٹ نہیں, اس نے یہ بڑے بڑے کام نہیں کیے, یہ شخص یہ تو کچھ بھی نہیں. اور بعض اوقات ہم ذرا سے بھی آگے پیچھے ساتھی ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو بیکار لوگ ہیں, کچھ نہیں کر رہے, یا یہ نہیں کر رہے, یا مخصوص یہ کام نہیں کر رہے تو گویا کچھ بھی نہیں کر رہے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مخصوص صلاحیت دی ہے. کبھی اس پر ایک دور گزرتا ہے, کبھی دوسرا گزرتا ہے, کبھی تیسرا. زندگی اگر سٹل ہو جائے, ایک ہی روٹین میں ہم لگے رہیں تو شاید ہم بہت کچھ نہ سیکھ سکیں اور ہماری حقیقی ترقی نہ ہو. تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جن بھی حالات میں رکھے ان پر راضی رہیں, ان حالات کے اندر سٹرگل کریں, اس میں پائے جانے والے امکانات کو تلاش کریں اور اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. چاہے آپ ایک شہر میں ہیں یا دوسرے, یا ایک ملک میں یا دوسرے, یا ایک گروپ کے ساتھ ہیں یا دوسرے, کہیں پر بھی ہیں, حساب آپ کا اس بات پر ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا, آپ نے اپنے اوقات کو کہاں استعمال کیا, آپ نے اپنے جسم کو کن کاموں میں گلایا. تو حالات, واقعات, کام کی شکلیں, صورتیں بدلنے سے اجر کم نہیں ہوتا, ایز لانگ ایز ہماری نیت اچھی ہے اور ہم اللہ کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر بظاہر دیکھنے میں ہم بڑے بڑے کارنامے بھی کر رہے ہوں لیکن اللہ کے لیے نہ کر رہے ہوں, سیلف پروجیکشن کے لیے یا اپنی ذات کی صرف سیٹسفیکشن کے لیے, تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ نہ ملے کل کو. تو ہر وقت اپنے آپ کو کھنگالتے رہیں, اپنے آپ کو پرکھتے رہیں, پوچھتے رہیں کہ کیوں کر رہا ہوں یہ کام. اگر صرف اللہ کے لیے کیے جانے والے کام میں آپ کو موٹیویشن نہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. ہر وقت ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں موٹیویٹ کریں, وہ ہمیں پش کریں, وہ ہمیں کچھ بتائیں, وہ ہمارا ساتھ دیں, وہ ہمارے کام آئے, تب ہم اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں گے. کیا تنہا اللہ کافی نہیں ہے؟ اگر اس کا احساس ہے آپ کو کہ وہ میرے ساتھ ہے, جیسے لا تحزن ان اللہ معنا, اگر وہ میرے ساتھ ہے تو میں کہیں بھی ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں کسی دنیا کے ایسے جزیرے میں پھینک دیا گیا ہوں جہاں کوئی بھی اور نہیں اور تنہا میں ہوں اور میرا رب ہے, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے. ہم کیوں کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل؟ کیوں کہتے ہیں؟ واقعی سچ کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب کوئی اور نہ ہو تو اللہ ہے نا. حسبی وکفا, وہی کافی ہے. کیا راہ وہ نہیں دکھاتا؟ کیا ہدایت اس کے ہاتھ میں نہیں؟ کیا رزق وہ نہیں دیتا؟ وہی رازق ہے, وہی ہادی ہے, وہی سب کچھ ہے, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صحابہ میں اور ہم میں فرق اسی چیز کا ہے کہ ان کا ہر کام
اللہ کے لیے تھا، اس لیے تھوڑے میں بھی بہت برکت ہوئی. انہوں نے بڑے بڑے ہنگامے نہیں کھڑے کیے دین کے نام پر، دکھاوے نہیں کیے، جو بھی رول ملا اس میں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت ڈالی. تو بہرحال حضرت اسماء کو یہ فکر ہوئی کہ اچھا ہم پیچھے رہ گئے. تو ان کو تو اپنا کھانا پینا بھول گیا. انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے اس مسئلے کو حل کروں گی، کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے نا. اگر ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے، ہو سکتا ہے صبح سے آپ مختلف لوگوں کو سن کر اپنا جائزہ لے رہے ہو کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے، ہم بھی تو یہ آگے بڑھ سکتے تھے. اگر کوئی ایک کچھ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اگر یہ احساس بھی پیدا ہو گیا تو پھر کچھ کرنے کا عزم ٹھان کے نکلنا چاہیے، اور اس بات کا غم لگنا چاہیے کہ کہیں ہم تو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین کی خدمت میں پیچھے نہیں رہ گئے. یہ ہونا چاہیے اصل غم، اور یہ ہونی چاہیے اصل پریشانی. حالات کا رونا نہ روتے رہا کریں، اور نہ اپنی ذات کا رونا. سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ اور کشتی والے میرے پاس جتھوں کی صورت میں آ کر اس حدیث کے بارے میں پوچھتے کیوں نہ. ان کے لیے یہی بہت بڑی خوشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کرنے والے قرار دیا. یعنی چونکہ یہ ان کی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تھی تو لوگ ان سے آ کے کنفرم کرتے تھے کہ کیا واقعی ہمارے لیے یہ خوشخبری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. وہ اس پر بہت زیادہ نازاں و فرحاں تھے. ابو بردہ بیان کرتے ہیں، سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ میرے حوالے سے بار بار یہ حدیث بیان کرتے تھے. یعنی ان کی سند سے یہ حدیث کثرت سے پھر آگے روایت کی جاتی تھی اس خوشخبری کی. شہید جعفر طیار کی بیوی، جب سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کے خاوند جعفر طیار نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تو جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہر مارکے اور جنگ میں شریک ہونے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موتا میں جن 3 اشخاص کو یکے بعد دیگرے امیر لشکر بننے کا حکم دیا، ان میں ایک جعفر طیار تھے. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں خالد بن شمیر سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے پاس عبداللہ بن رواح تشریف لائے. میں نے انہیں دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے پاس جمع ہیں. اس نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہسوار صحابی سیدنا ابو قتادہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم زید بن حارثہ کو اپنا امیر بنانا. کون تھے زید بن حارثہ؟ آپ کے منہ بولے بیٹے جن کو آپ نے آزاد کیا تھا. اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنانا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ انصاری کو اپنا امیر بنا لینا. سیدنا جعفر طیار نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کوئی تھکا ماندہ تو نہ تھا کہ آپ نے زید بن حارثہ کو میرا امیر مقرر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ چلیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کون بہتر ہے. یعنی بعض اوقات امیر کا ایک فیصلہ ہوتا ہے جس پر جو مامور ہیں، جن کو کام دیا گیا ہے، ان کو اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی، اور بسا اوقات اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو پوری ایکسپلینیشن دی جائے کہ کوئی فیصلہ کس بنا پر کیا گیا ہے، کس کو کون سی ڈیوٹی اس سے لے کر دوسری دی گئی ہے، یا کس جگہ پر کس کو مامور اور کس کو امیر بنایا گیا ہے. یہ چیزیں زندگی میں بہت مشکلات پیدا کرتی. بہرحال انہوں نے آگے سے کوئی آرگیومنٹ نہیں کی اور چل دیے. لشکر اسلام روانہ ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حکم دیا، الصلاۃ جامعہ، یعنی نمازوں کے علاوہ جب لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جاتا تو یہ الفاظ بولے جاتے. آپ لوگ اگر حج عمرے پر کبھی گئے ہوں اور مسجد الحرام میں اگر صلاۃ الاستسقاء یا کسی اور غرض کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تو یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، الصلاۃ جامعہ. جب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خیر کرے، کیا میں تمہیں لشکر کے بارے میں وہ خبر نہ بتاؤں جو مجھے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ مجاہدین روانہ ہوئے، دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. امیر لشکر زید بن حارثہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے. اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو. تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی.
اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے تھام لیا. وہ بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ہیں. اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو. تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی. اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا. اس نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے. اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو. لوگوں نے اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید نے تھام لیا. وہ امیر لشکر بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی 2 انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں، یعنی 2 انگلیاں اوپر کو اٹھائیں، اور یہ ارشاد فرمایا، اللہم ہوا سیف من سیوف اللہ، الہی وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. کون؟ خالد بن ولید. فانتصر بہ، تو اس کے ذریعے مدد فرما. اس دن سے سیدنا خالد بن ولید کا نام سیف اللہ مشہور ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفروا فامدوا اخوانکم ولا يتخلفن احد، چلو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور کوئی پیچھے نہ رہے. لوگ سخت گرمی میں پیدل اور سوار ہو کر چل پڑے. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدنا جعفر کی شہادت کا علم کیسے ہوا؟ حضرت اسماء خود شہادت کی داستان کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ جب جعفر اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے. میں 40 عدد چمڑے کی کھالوں کو رنگ دے چکی تھی، آٹا گوندھ لیا تھا اور اپنے بچوں کو نہلا دہلا کر ان کے سروں پر تیل لگا چکی تھی اور انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ. میں نے تمام بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ ان سے پیار کرنے لگے. میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں گھبرا گئی. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خیر تو ہے؟ کیا آپ کو جعفر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر پہنچی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ آج سب شہید ہو گئے ہیں. سیدہ اسماء فرماتی ہیں، یہ بات سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے. میں آہوزاری کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی. میری آہو بکا کو سن کر عورتیں میرے گھر میں اکٹھی ہونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اہل خانہ کو یہ ارشاد فرمایا، الا تغفلوا آل جعفر من ان تصنعوا لهم طعاما فانهم قد شغلوا بامر صاحبهم. آج جعفر کے گھر والوں کو فراموش نہ کرنا، ان کے لیے کھانا تیار کرو، وہ اپنے سربراہ کے غم میں مبتلا ہیں. اسی حدیث سے وہ دلیل لی جاتی ہے کہ میت کے گھر والے خود کھانا نہ پکائیں بلکہ عزیز رشتہ دار اس کی طرف بھیجیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے، بعض اوقات دوسرے لوگ بھیجتے ہیں اور بعض اوقات ان کو خود دعوتوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، جو کہ الگ سے ایک رسم بن چکی. خواتین سیدہ اسماء کے پاس جمع ہوئی، انہیں تسلی دینے لگی تاکہ اس کا غم غلط ہو خاوند کی شہادت کی بنا پر جو اس کو لاحق ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اسماء لا تقولی حجرا ولا تضربی صدرا، اے اسماء کوئی نازیبا بات نہ کہنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا، یعنی ماتم نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئے تو وہ جعفر کی وفات کے غم میں رو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا مثل جعفر فلتبکی الباکیہ، جعفر جیسے پر رونے والی کو رونا چاہیے. یعنی یہ آنسو جو ہیں وہ منع نہیں ہے، یعنی کسی بھی میت کے غم میں رویا جا سکتا ہے، لیکن چیخنا چلانا اور آواز کے ساتھ رونا ممنوع ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم امر شغلهم، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کو ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے.